اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری علم اخلاق میں یہاں تک پہنچی تھی کہ جب تک انسان جو ہے اپنے قلب سے کثافتوں کو دور نہیں کرتا ہے اور برے اخلاق کے جو اثرات اس کے اوپر چھا گئے ہیں اس کو دور نہیں کرتا ہے، تب تک معارف الہیہ کو وہ حاصل نہیں کر سکتا اور علم حقیقی جو ہے اس کے قلب کے اوپر منعکس نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں اس حوالے سے مولا کائنات علیہ السلام کے فرمودات کا بھی کچھ بیان آئے گا اور اسی موضوع کو جو ہے مصنف آگے لے کے بڑھ رہے ہیں کہ یہ برے اخلاق، یہ پست اخلاق کس طرح سے جو ہے وہ حجاب بن جاتے ہیں دل کے اوپر کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھائی کو قبول نہیں کر پاتا ہے۔ تو عبارت جو ہے وہ صفحہ نمبر 32 سے پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ثم ما یظہر للقلب من العلوم لطہارتہ وصفاء جوہرہ ہو علم الحقیقی، کہ جب انسان اپنے دل کو کثافتوں سے پاک کر دے گا اور اخلاق ذمیمہ اور رذیلہ کو چھوڑ دے گا اور اچھے اخلاق سے وہ آراستہ ہو جائے گا، تو پھر جو قلب پہ علم ظاہر ہوگا وہ علم حقیقی ہوگا۔ وہ علم حقیقی کہ النورانی الذی لا یقبل الشک کو، کہ جس علم حقیقی نورانی کے بعد پھر جو شک کا گزر نہیں ہوگا، پھر وہ یقین کی منزل پہ فائز ہوگا۔ وَلَهُ غَایَاتُ الظُّهُورِ وَالْإِنْجِلَاءِ، اور پھر اب اس کے لیے تمام احکام الہیہ مکمل طور پہ ظاہر ہو جائیں گے اور مکمل طور پہ آشکار ہو جائیں گے اور ہر چیز کو اس کی تہ تک جا کے وہ جان لے گا کہ استفادت من انواع الہیت و الہامات حقت ربانیت، اسے کہ اب اس کی جو کیفیت اور کنڈیشن ہو گئی ہے وہ یہ کہ اب اس کا غور و فکر فقط اپنی ذات کے تک محدود نہیں رہا ہے، اپنی ذاتی استعداد کے سہارے سے وہ غور و فکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ اب جو ہے اس کی مدد کے لیے انعامات الہیہ جو ہے وہ موجود ہیں کہ اب انواع الہیہ کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب الہامات جو ہیں اس کی تو متوجہ ہو رہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی بھی بات جو ہے وہ مخفی نہیں رہ رہی ہے کہ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام انما هو نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، کہ علم حقیقی ایک ایسا نور ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ علم حقیقی ایسا نور ہے کہ پروردگار جس سے چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے۔ مگر پروردگار کے چاہت کی اور پسند کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے دل کی جو ہے وہ صفائی، اس کے دل کا کثافت سے پاک ہونا، اس کے قلب کا پاک و طاہر ہونا۔ اس لیے کہ کوئی چیز چاہی اسی صورت میں جا سکتی ہے کہ جب اس ظرف کے اندر اس بات کو یا اس چیز کو لینے کی صلاحیت ہو۔ تو جب اس انسان کا قلب اس قابل ہو جائے تو پھر پروردگار عالم جو ہے اس قلب کے اندر یہ والا نور ڈال دیتا ہے کہ جو علم حقیقی نورانی ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ بقولہ، امام صاحب نے ان الفاظ کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اِنَّا مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْدًا أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ پروردگار کے بندوں میں محبوب ترین بندہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جس بندے کی اللہ مدد کرے اور نفسہ، اس کے نفس کے برخلاف، یعنی اس کے نفس امارہ کے برخلاف، اور وہ اپنے نفس امارہ کو شکست دے کر روحانی اعتبار سے مضبوط ہو جائے۔ پھر اس کی کنڈیشن کیا ہو، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ کہتے فاستشعر الحزن و تو جلب الخوف، اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ
حزن کو سمجھ لیتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے، شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ غمگین جو ہے کہاں ہونا چاہیے۔ ابھی تو ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غمزدہ کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی کسی چیز کے فاقد ہونے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی لذت کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر اب اسے حزن کا شعور ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اصل غم، اصل حزن خدا سے دوری ہے، اصل غم اور اصل حزن جو ہے پروردگار عالم کی عنایات نورانیہ سے محروم ہو جانا ہے، یہ والا شعور اسے ہو جاتا ہے، اور اب وہ خوف کو اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور یہ وہ خوف ہوتا ہے جو خوف پروردگار ہوتا ہے کہ ہر کام کرتے وقت، ہر کلام کرتے وقت، ہر نگاہ ڈالتے وقت، ہر آواز کو سنتے وقت، ہر جگہ قدم کو آگے بڑھاتے وقت اس کے ذہن میں فقط ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اب وہ خوف کی کیفیت اور خوف کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پہ خوف زدہ ہونا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک قدم اس جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پہ جانے پہ رب راضی نہیں تھا، نگاہ وہاں چلی جائے کہ جہاں پہ جانے پہ خدا راضی نہیں تھا، کان میں وہ آواز آ جائے کہ جس کے سننے پہ خدا راضی نہیں تھا۔ اور اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ معصوم فرماتے کہ فَظَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ، کہ اب ہدایت کا چراغ جو ہے اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے، کہ اب جو ہے وہ اس کی آنکھیں اس قلب کی نورانیت کی وجہ سے مشاہدات کر رہی ہوتی ہیں، اب اس کے لیے پوشیدہ باتیں جو ہے وہ آشکار ہونے لگ ہوتی ہیں، اب وہ خوف اور امن کے مقام کو پہچان لیتا ہے۔ اِذَا أَنْقَاذ، پھر بیچ کی عبارت کو چھوڑا گیا ہے، اور آگے کی عبارت بھی جو ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام سے منسوب ہے کہ قد خلع سرابیل الشہوات، اب اس آدمی کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس نے شہوات اور خواہشات کے لباس کو اتار دیا ہے، اب جو ہے اسے چیزوں کی خواہشات نہیں رہی ہیں کہ جن کا تعلق مادیات سے ہو، بلکہ اب اس کی ساری کی ساری نگاہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف ہے، وہ تخلی من الہموم، سارے غموں سے خالی ہو گیا ہے، اب اسے کوئی غم ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہے تو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ الا ہما واحدا، کہ اب ایک ہی غم ہے، اس سے ایک ہی پریشانی ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں فکر مند ہے، اور وہ کیا ہے کہ انفرد بہ، جو خاص ہے اس کے ساتھ، ایسا غم کہ جس کے سلسلے میں وہ باقی افراد سے جو ہے وہ جدا ہو چکا ہے، دنیا کے مختلف افراد کو وہ دیکھتا ہے تو کوئی کسی مال کے جانے پہ رو رہا ہے، کوئی کسی مثلا رشتہ دار کے مرنے پہ رو رہا ہے، کوئی جو ہے کسی حیثیت کے کھونے پہ رو رہا ہے، مگر اس کا غم جو ہے ان تمام چیزوں سے ہٹ کے فقط اس پہ رو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے کہ جس سے میرا رب جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے، کہ فخرج من صفت العمی، کہ اب یہ شخص جو ہے وہ نابیناؤں کے گروہ سے نکل گیا ہے، اب یہ صفت عمی سے نکل گیا ہے، اب جو ہے وہ نابینا یعنی جس کی آنکھیں اندھی ہو، عمی سے ہمارے یہاں پہ یعنی کہ جس کی نگاہیں نہ ہو، کہ جو ظاہر اعتبار سے دیکھ رہے ہوں مگر جو لوگ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ان کے گروہ سے نکل گیا ہے، اب یہ دل کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کہ خرج من صفت عمی و مشارکت اہل الہوا، اور ان لوگوں کے گروہ سے بھی نکل گیا ہے کہ جو ہوا و ہوس کے خواہش مند ہیں، کہ جن کی نگاہ ہمیشہ جو ہے وہ دنیاوی لذتوں کے اوپر، دنیاوی آسائش کی طرف ہوتی ہے، اس سے یہ الگ ہو گیا ہے، اس کی مشارکت کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ اب یہ کہاں آ گیا ہے؟ اس نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا ہے؟ کہ توسارا من مفاتیح ابواب الہدی و مغاریق ابواب الردی، کہ اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ یہ منتقل ہو گیا ہے، اور اس نے جو ہے ہدایت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اب اسے پتہ چل گیا کہ ہدایت کہاں کہاں سے مل سکتی ہے، اور پستیوں کے دروازوں کو بند کر دیا اس نے، اب ان جگہوں پہ نہیں جاتا ہے کہ جہاں اسے پتہ ہے کہ وہ چلا گیا تو پستیاں حاصل ہوگی، اب وہ ان دروازوں پہ جا رہا ہے کہ یہاں پتہ ہے کہ اسے اگر گیا تو ہدایت میسر آئے گی، کہ قد ابصر طریقہ وسلک سبیلہ وعرف منارہ وقطع غمارہ، کہ اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے
کہ اس نے ہدایت کے راستے کو دیکھ لیا ہے، بابصیرت ہو گیا ہے، وہ سلک سبیل ہو، اور اس کے راستے پہ چل پڑا ہے. اس لیے کہ سفر کا آغاز منزل کے تعین کے بعد ہوتا ہے. جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ہدایت والا ہے تو اب اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اب اس راستے پہ چل پڑا ہے. عرفا منارہ، منزل کو جان لیا ہے کہ وہ جو بلند مینار وہاں کھڑا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچنا ہے، وہ منزل اس نے معین کر لی ہے. وہ قطع گمارہ، اور اس کی شدت کو اس نے توڑ دیا ہے کہ اب راستے میں چلنے میں، سفر کرنے میں جو مشکلات درپیش ہے اسے، اس سے جو ہے وہ بے پرواہ ہے. اسے پتہ چل گیا کہ میری منزل وہ ہے، اس کا سفر جو ان معاملات سے گزر کے ہوگا، ان معاملات کو انجام دینے کے سلسلے میں جو اسے دشواریاں ہو رہی ہے، اس دشواریوں سے یہ بے پرواہ ہو گیا ہے. اب اس کے لیے پرابلم نہیں ہوتا کہ رات کو اٹھ کے مثلا کیسے مسلسل عبادت پہ پہنچے، وہ کیسے جو ہے وہ عبادت کرے. اب وہ سختیاں اس کے لیے سختیاں نہیں رہی ہے. وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَابِ أَوْسَكِهَا، اب اس نے ایک ایسی رسی کو تھام لیا ہے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور رسی ہے ہی نہیں. وَمِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا، اب اس نے ایسا سہارا ڈھونڈ لیا ہے کہ جو سب سے زیادہ متین و مضبوط ہے. اب اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کہ فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ، کہ اب وہ یقین کی اس منزل پہ ہے جیسے کہ سورج کی روشنی. اب کوئی انسان ایسا نہیں ملتا کہ جو انکار کرے کہ سورج جو روشنی دیتا ہے، اس سے ہر کوئی ماننے کو تیار ہے. یعنی سورج کی روشنی سے یقین جیسا ہوتا ہے ویسا ہی یقین اس کے دل میں اور قلب میں یہ آ گیا ہے کہ اصل کمال، اصل جو ہے ہدف اور اصل جو ہے چیز کے جس کو چاہا جائے وہ فقط و فقط یہ کہ انسان جو ہے پروردگار عالم سے قریب ہو جائے، اور اسی کو اس نے اپنی منزل اور مقصد بنایا ہوا ہے. اور یہ والا یقین ایسا نہیں کہ وہ متزلزل ہو کہ پتہ نہیں یہ نماز پڑھ تو رہا ہوں مگر کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ رہا ہوں مگر پتہ نہیں خدا ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہر عمل یقین کے ساتھ ہے. اور ایسا یقین جیسا کہ مثلا سورج کی روشنی کے ہونے کا یقین ہوتا ہے. وفی کلام آخر رہو علیہ السلام، امام علیہ السلام کا ایک اور کلام کہ جہاں پہ اسی حوالے سے جملے ملتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں کہ قد احیا قلبہ وامات نفسہ، کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنے قلب کو زندہ کیا ہوا ہے اور اپنی خواہشات کو مار دیا ہے. اس کا قلب زندہ ہے. جب قلب زندہ ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات خود بخود ہی جو ہے پیچھے چلی جاتی ہیں. تو اب قلب کو زندہ کیا ہے اور نفسانی خواہشات کو مار دیا ہے. اس کا نتیجہ اس کیا ہوا کہ حتی دکا جریزہ ورطفا غلیظہ، یہاں تک کہ اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جو بڑی اور بزرگ اور بھاری بھرکم چیز تھی وہ اس کے لیے جو ہے وہ بالکل آٹے جیسی ہو گئی ہے، بالکل جو ہے ذرات میں تقسیم ہو گئی ہے. اور جو غلیظ اور گاڑی چیزیں تھی وہ اس کے لیے لطیف ہو گئی ہے، نرم اور ملائم ہو گئی ہے. کہ عام حالت میں ایک شخص کو جو کبھی نماز ہی نہ پڑھتا ہو اس کو کہے کہ بھائی 3 بجے اٹھ کے نماز شب پڑھ، بہت بھاری چیز ہے اس کے لیے، مگر اس شخص کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عام حالت میں جو شخص جو ہے 2 روپے بھی سخاوت نہ کرتا ہو کبھی، اس سے کہا جائے کہ مثلا جو ہے ان واجبات کو انجام دو جو مالی واجبات ہیں، اس کے بھاری بھرکم ہوتا ہے. مگر اب اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا بالکل ہی جو ہے وہ نرم اور ملائم ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مار دیا ہے اور قلب کو زندہ کیا ہے. اب نفس سے کیا مارنے سے کیا مراد ہے وہ اپنی تفصیلات اپنے مقام پہ آئے گی کہ خواہشات کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ خواہشات کو قابو میں کرنا ہے. خواہشات عقل پہ غالب نہیں آنی چاہیے بلکہ عقل جو ہے وہ خواہشات کے اوپر غالب آئے. وہ جب چاروں صفتوں کی بحث آئے گی تب یہ بات آئے گی. تو امانہ سے کیا مراد ہے یہ واضح رہے کہ امانہ سے مراد اس کو اپنے قابو میں لے لینا ہے نفس کو، کہ وہ برے کا رغلام اون کثیر البرق، اور اب اس کے دل میں ایک شعلہ بلند ہو گیا ہے، ایک ایسا شعلہ کہ جس کی روشنی جو ہے بہت زیادہ کثیر ہے.
اگر ایک چھوٹا شعلہ ہو تو وہ اطراف کے حصے کو ہی روشن کرے گا، مگر ایک لمبا اور طولانی شعلہ ہو آگ کا تو وہ اطراف کی فقط قریب کی چیزوں کو روشن نہیں کرے گا بلکہ دور کی چیزیں بھی اس کے اندر واضح ہونے لگے گی. تو اب اس کے دل کے اندر روشنی اس قدر ہو گئی کہ وہ دور کی باتوں کو بھی دیکھ پا رہا ہے کہ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِيقُ وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ، کہ اب اس کے راستہ کھل گیا ہے، راستہ اشکار ہو گیا ہے، راستے کی اسے معرفت حاصل ہو گئی ہے، اور وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ، اور راستے پہ وہ چل بھی پڑا ہے. وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَةِ، اور ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے، دوسرے کے بعد تیسرے پہ داخل ہوتے ہوئے یہ باب السلامہ میں داخل ہو گیا ہے کہ یہ تدافع کرتے ہوئے باب السلامہ و دار اقامہ تک پہنچ گیا ہے. اسے پتہ چل گیا کہ ہمیشہ کا ٹھکانہ کون سا ہے اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ اسے ہمیشہ رہنا ہے. وَتَثْبُتُ رِجْلَاهُ لِطُمَانِيَّةِ بَدَنِهِ فِي قَرَارِ الْأَمْنِ وَالرَّاحَةِ بِمَا اسْتَأْمَلَ قَلْبُهُ وَارْضَ رَبُّهُ، اور اس نے اپنے دونوں پیروں کو ثابت کر دیا ہے لِطُمَانِيَّةِ بَدَنِهِ، اس طرح سے کہ اس کا بدن بھی جو ہے مطمئن ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پاؤں ہی متزلزل ہو کہ کبھی یوں جا رہے کبھی یوں جا رہے کبھی یوں جا رہے کہ سمت معین نہیں ہے، تو اب اس نے سمت معین کر کے پاؤں کو جما دیا ہے. مگر بعض اوقات انسان پاؤں کو جماتا ہے کہ ادھر تو جانا ہے مگر دل نہیں مان رہا ہوتا ہے، دماغ نہیں مان رہا ہوتا ہے، تو بدن میں طمانینت نہیں ہوتی. اب جو اس نے اپنے قدموں کو اس سمت کی طرف ایسا جما دیا ہے کہ اس کا دل بھی مطمئن ہے کہ ہاں راستہ تو یہی والا ہے، جانا تو اسی طرف ہے، ادھر ادھر کہیں بھٹکنا نہیں ہے. کہ اس طرح سے اپنے دونوں پیروں کو اطمینان بدن کے ساتھ ثابت کیا ہے فی قرار امن، امن کی جگہ پر، والراحت، اور راحت کی جگہ پر، ایسی امن اور راحت کی جگہ کہ بمستعمل قلبہ ورض ربہ، کہ جو اس کا دل اب جس مقصد کے لیے عمل پیدا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا رب جو ہے اس سے راضی ہو جائے، جس راستے کو وہ اپنائے ہوئے ہیں اور جس بات کو اپنی منزل بنائے ہوئے ہیں. ایک سوال پڑھیں محمد. اور اس سلسلے میں جو راسخ ہو چکے ہیں ان علماء کی کیفیت بتاتے ہوئے امام صاحب فرماتے ہیں وقال علیہ السلام فی وصف راسخین من علماء، کہ علماء میں سے جو راسخ ہیں، راسخ کا مطلب یہ کہ جو متزلزل نہ ہو. بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف آتا ہے، 2 دن نیک رہتا ہے، پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر واپس نیک بنتا ہے، پھر واپس اسی طرف چلا جاتا ہے. اس کا مطلب راسخ نہیں ہوا. راسخ یعنی وہ جمع رہے، جس بات کا اسے علم ہو گیا ہے، جس حق کو وہ جان چکا ہے، اس میں پھر آگے پیچھے انحراف کا شکار نہ ہو. کہ وہ قال فی وصف راسخین من علماء کہ حجم بہ علم علی حقیقت البصیرت، کہ اب اس کے لیے علم اس طرح سے اس کے بچھا گیا ہے کہ یہ علم جو ہے حقیقت بصیرت کے ساتھ ہے. اب جو ہے وہ بابصیرت ہو کے علم کو جانا ہے. پہلے اسے صرف اتنا پتا تھا کہ جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، مگر وہ پڑھ رہا تھا تو ذہن تو ادھر ادھر کہیں گھوم رہا تھا. مگر اب وہ جان چکا کہ نماز پڑھنی ہے اور اس نماز کے وقت وہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے کھڑا ہوتا ہے جیسے ایک غلام جو اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، اور پھر اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ جس طرح سے کہ ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کر رہا ہو. تو جب غلام آقا سے گفتگو کر رہا ہو تو اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے، وہ پورا اپنی بات کی تو متوجہ ہوتا ہے. اب اس کی نماز کی کیفیت یہ ہو جائے گی. اسی طرح سے دیگر اعمال کی کہ اب وہ بابصیرت انجام دے رہا ہے، وہ باشر روح اور یقین ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس طرح سے گزار رہا ہے کہ اسے روح یقین حاصل ہو گیا ہے. اب وہ شک و شبہات میں نہیں ہے. اب اس کے اعمال کی انجام دہی کے درمیان یہ تزلزل نہیں آتا ہے کہ پتہ نہیں مثلا یہ کر تو رہا ہوں، میں اس کا کرنے کا کچھ حاصل ہوگا بھی یا نہیں. وَاسْتَرَانُوا مَا مَسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرِفُونَ، کہ اب وہ اس بات سے مانوس ہو گیا ہے کہ سرکش لوگ جس سے ڈرتے ہیں، سرکش لوگ جس سے بھاگتے ہیں، اس چیز میں اس کو مزہ آ رہا ہے. ایک ایسا شخص کے جو دین سے بالکل ہی دور ہو، وہ مسجد سے بھاگ رہا ہوتا ہے،
اس کو مسجد میں آنے میں انسیت پیدا ہوتی ہے. ایسا شخص جو مثلا جو ہے دین سے بالکل لاپرواہ ہو، اسے اگر ہدایت کی بات سننے کا کہیں موقع ملے اور اسے آنے کا کہا جائے تو اسے وہ جی چرا رہا ہوتا ہے، مگر یہ تو بھاگ رہا ہوتا ہے ہدایت کی باتیں سننے کے لیے کہ وَآنَسُ بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ جَاهِلُونَ. اور اب ان باتوں سے مانوس ہو گیا ہے جس سے جاہل لوگ ڈرتے ہیں، جاہل لوگ جس سے دور بھاگتے ہیں، وہ باتیں جو ہے اس کو اچھی لگنے لگی ہیں. وَصَحِبُ الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحْضِ الْأَعْلَى. اور دنیا میں زندگی تو گزار رہے ہیں مگر بدنوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی روحیں وہ تو جو ہے محض اعلیٰ پہ پہنچی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا بدن گھوم رہے لوگوں کے ساتھ مگر اس کا دل لگا ہوا ہے ادھر کی طرف ہی، کہ جب بھی وہ اپنے آپ کی طرف غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ روح یہاں نہیں وہیں پر ہے. مقصد یہ کہ جب اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے تو ہر کام کے وقت اس کی نگاہ فقط وہاں کا فائدہ ہوتی ہے کہ یہ کام کروں گا تو آخرت میں کیا حاصل ہوگا، میرے رب کے نزدیک میرا مرتبہ کیا ہوگا، وہاں مقام و منزل کیا ہوگی. وبالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما لم يحصل القلب التزکیہ لم يحصل له هذا القسم من المعرفہ، کہ جب تک تزکیہ قلب کو حاصل نہیں ہوگا تب تک معرفت کی یہ منزل حاصل نہیں ہوگی. تو تزکیہ جو ہے وہ سب سے پہلی منزل ہے. تزکیہ نے پاک و پاکیزہ کرنا، اور ہر چیز کا تزکیہ جو ہے وہ الگ طریقے سے ہوگا. اگر لقمہ حرام پیٹ میں گیا ہے تو اس کا تزکیہ الگ انداز سے ہوگا. اگر انسان نے کسی کی غیبت کی کر کے اس کا دل دکھایا ہے تو اس کا تزکیہ الگ طریقے سے ہوگا. اگر کلام سے فحش گوئی کی ہے اس کا تزکیہ الگ طریقے سے ہوگا. اگر مثلا کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کا تزکیہ الگ طریقے سے ہوگا. اگر جو ہے پروردگار عالم کی واجب کردہ عبادات کو انجام نہیں دیا ہے تو اس کا تزکیہ الگ طریقے سے ہوگا. تو ہر چیز کا تزکیہ اسی اعتبار سے ہوگا. مگر جب تک وہ ان تمام معاملات کا تزکیہ انجام نہیں دیتا ہے تب تک جو ہے معرفت کی یہ منزل اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتا رہے اور کہ میں تو عارف باللہ بننا چاہ رہا ہوں، کہ پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ علم الحقیقی عبادت القلب و قربت السر. اسی کہ حقیقی علم کیا ہے کہ قلب کی عبادت ہو اور حقیقی اعتبار سے جی معرفت کی پہلی منزل یہ کہ قلب صاف ہو. جی تزکیہ، تزکیہ ہوئے بغیر جو ہے عارف باللہ بننے کا آغاز ہی نہیں کر سکتا انسان. عارف باللہ بننا تو دوری کی بات ہے، عارف باللہ بننے کے پہلے مرحلے پہ اسے اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ کرنا پڑے گا. اس کے علم حقیقی جو ہے وہ قلب کی عبادت کا تعلق ہے. وَكَمَا لَا تَصِحُ الصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ عِبَادَةُ الظَّاهِرِ إِلَّا بَعْدَ تَطْهِيرِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُ عِبَادَةُ الْبَاطِنِ إِلَّا بَعْدَ تَطْهِيرِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ الْبَاطِنِيَّةِ الَّتِي هِيَ رَذَائِلُ الْأَخْلَاقِ. بہت ہی اچھی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے عبادت ظاہریہ وہ طہارت بدنی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونے چاہیے، اس سے نماز نہیں ہو سکتی. تو اب اگر قلبی عبادت کرنی ہے تو جب تک قلب پاک نہیں ہوگا وہ قلبی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. تو ظاہری عبادت کے لیے ظاہر کا پاک ہونا جس طرح ضروری ہے اس طرح سے قلبی عبادت میں قلب کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو قلبی عبادت کا میں کیا خرابی ہے؟ کہتے اخلاق رذیلہ، جب تک ان کو نہیں ہٹائیں گے تب تک قلب پاک نہیں ہوگا. تو لا تصح عبادت الباطن الا بعد تطہیرہ، کہ باطن کی عبادت صحیح نہیں ہوگی مگر کہ باطن کو پاک کیا جائے میں نے نجاسات الباطنیت، نجاست باطنیہ سے. وہ کون کون سی ہے کہ التي هي رذائل الاخلاق و خبائث الصفات، کہ پست اخلاق اور بری صفتیں جو ہیں اس سے قلب پاک نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ فیوزات الہیہ قلب میں نہیں آ سکتی. کیف و فیضان و انواع العلوم علی القلوب انما ہوا بواسطۃ الملائکۃ، یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ علوم کا جو نور پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے دلوں پہ آتا ہے وہ کون لے کے آتے ہیں؟ وہ ملائکہ کے ذریعے سے آتا ہے. ملائکہ اس کا وسیلہ بنتے ہیں. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سروات پڑھو
اور اللہ کے رسول تو فرما چکے ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو. تو پھر ملائکہ اس قلب میں داخل ہوں گے جس قلب کے اندر کتا ہو، جس کے اندر صفات قلبی ہو، جس کے اندر جو صفات وحشیہ ہو. کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو. تو فَإِذَا كَانَ بَيْتُ الْقَلْبِ مَشْحُونًا بِالصِّفَاتِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي هِيَ كِلَابٌ نَابِحَةٌ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ الْقَادِسَةُ، کہ جب کسی گھر کے اندر کتا ہو تو یہ کتے کا ہونا یہ سبب بنا کہ مقدس فرشتے اس کے اندر داخل نہیں ہو رہے. تو وہ قلوب، وہ دل کہ جس کے اندر صفات قلبی صفات موجود ہو، اس کے اندر جو ملائکہ کیسے آ سکتے ہیں. دوسری مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح سے مشرک کو نجس قرار دیا گیا، کافر کو نجس قرار دیا گیا. کافر جو ہیں بالکل مثلا صاف ستھرا ہو کے آئے، نہا دھو کے آئے، صاف ستھرے لباس پہن کے آئے، اب وہ پاک ہوگا نجس ہوگا؟ ابھی بھی نجس ہے. تو یہ کون سی نجاست ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نجات کرا گیا؟ یہ قلبی نجاست ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ نجس ہے. تو جب تک باطن پاک نہیں ہوتا تب تک جو ہے انسان اس قابل نہیں ہو سکتا کہ پروردگار سے قریب ہو سکے. تو مراد جو ہے متوجہ جس بات کو کیا گیا ہے کافر کی نجاست سے، وہ بھی قلبی نجاست ہے. کہ والحکم بثبوت النجاست ظاہرۃ للمشرک، کہ مشرک کے لیے حکم لگایا گیا کہ ظاہر اعتبار سے نجس ہے. ماں کون نہیں مقصور الثوب نظیف البدن، باوجود اس کے کہ اس کے کپڑے دھلے ہوئے ہو، بدن بھی صاف ستھرا ہو، پھر بھی اس کو نجس قرار دیا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انما ہوا سرایت نجاست باطنیت، اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ اس کے قلب کے اندر نجاست باطنیہ موجود ہیں. باطنی نجاست کی سرایت کی وجہ سے اب اس کا بدن بھی اس قابل نہیں رہا کہ اس کو جو ہے پاک کرا دیا جا سکے. تو فقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھو. کہ اللہ کے رسول سے منسوب یہ قول کہ بنی الدین علی النظافہ، کہ دین کی بنیاد پاکیزگی کے اوپر ہے، نظافت کے اوپر ہے. تو یہ کون سی نظافت مراد ہے؟ کہ یتناول زوال النجاستین، یہ شامل کرتے دونوں نجاست کے ظاہر ہونے کو. یہ نہیں کہ ظاہر اعتبار سے پاک صاف ہو گئے، ہم نے کہا حدیث پہ عمل کر دیا کہ ہم نہا دھو بھی چکے ہیں، صاف لباس بھی پہن چکے ہیں، کوئی مثلا میل کچر بھی نہیں ہے ہم پر، کوئی نجیس چیز بھی نہیں ہے. فقط یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مراد دونوں نجاست ظاہر ہو، ظاہری بھی اور باطنی بھی. کہ جب تک قلب پاک نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ دین اس پہ نہیں آ سکتا. اسی لیے دین کی بنیاد نظافت کے اوپر ہے. تو بنیاد نہیں ہوگی تو دین آئے گا کیسے؟ تو بنیاد دل کی صفائی، جب دل صاف ہوگا تو دین جو ہے اس کے اوپر آ سکے گا. وما ورد من ان الطہور نصف ایمان، اور یہ جو کہا گیا کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو اس سے مراد یہ فقط تھوڑی ہے کہ مثلا جو ہے لباس پہن لیا ہم نے، بدن صاف کر لیا، آدھا ایمان حاصل ہو گیا. بلکہ نصف ایمان طہارت کو قرار دیا گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ قلبی طہارت، کہ اگر دل پاک و صاف ہوگا تو آدھا ایمان ہوگا. اسے کہ دل پاک صاف ہوا اس کا مطلب نجاستیں ساری نکل گئی، برائیاں ساری نکل گئی، بری عادتیں ختم ہو گئے. اب جو ہے وہ علوم اس پہ آ سکے گا، اب جو ہے دین اس کے اوپر کامل ہو سکے گا. باطنی و ظاہر دونوں معنی دیں گے، مگر اہم ترین جو طہارت ہے وہ باطنی ہے. ظاہر طہارت کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. اصل میں ایک طریقہ ہمارے یہاں یہ بھی بعض وقت بن جاتا ہے کہ ہم حدیث کے فقط ظاہر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مثلا جو ہے وہ حدیث جس سے مائیں بڑی خوش ہوتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، خوش ہوتی کہ بچوں کی جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہے، اور چاہتی کہ اس سے جو ہے وہ احترام وغیرہ میں یوز کرے. مگر اس پہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کا مطلب اس کے ہاتھ میں ہے کہ ماں بچوں کو جنت میں پہنچائے یا جہنم میں پہنچائے. اگر وہ صحیح تربیت کرے گی، اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، تو بچوں کو جنت میں پہنچانا بہت آسان ہے اس کے لیے. باپ کا مرحلہ بعد میں ہے، گھر کے ماحول کا مرحلہ بعد میں ہے،
اسکول کالج وغیرہ کا مرحلہ بعد میں، سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ صحیح تربیت کرے گی تو بچے جو ہے جنت میں پہنچ جائیں گے. تو قدموں کے نیچے ہونے جہاں اس کا احترام کا پہلو ہے، وہ پہلو بھی یعنی غلط نہیں ہے کہ ماں کا احترام بھی بتایا گیا اس کے اندر، اور ساتھ ساتھ یہ والا پہلو بھی ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی ہے ماں کی. اور ماں کے لیے سب سے آسان ہے اولاد کو جنت تک پہنچانا، اسے کہ بچے شروع کے ایام میں پورا ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور پوری ان کی بات کو فالو کرتے ہیں. ماں جس انداز سے بول رہی ہوتی بچے اسی انداز سے بول رہے ہوتے ہیں. ماں جو جملے بول رہی ہوتی بچے وہی جملے بول رہے ہوتے ہیں. ماں کی جو عادتیں ہوگی بچوں پہ وہی عادتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو شروع کے دنوں میں خاص طور پہ جب تک کہ وہ اسکول کے ماحول تک نہیں پہنچتے، تب تک اگر وہ ایسی تربیت کر دے تو پھر بچوں کے جنت میں پہنچنا بہت آسان ہے. تو یہی صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. یہ ظاہری صفائی تو ہے ہی اپنے مقام پہ، مگر اصل مقصد اس کا دل کی صفائی ہے کہ اگر قلب صاف ہو گیا تو آدھا ایمان حاصل ہو جائے گا. تو فقول صلی اللہ علیہ وآلہ بنی الدین و نصافہ یتناول زوال النجاستین، شامل کر رہے دونوں نجاستوں کے زوال کو، یعنی پہلی نجاست جو ظاہری ہے اور دوسری جو باطنی ہے. اس طرح سے وما ورد من ان الطہور نصف ایمان، وہ چیز جو وارد ہوئی کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، اور مراد بہی طہارت الباطن عن خبائث الاخلاق، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ باطن کی طہارت ہو خبائث اخلاق سے، کہ خبیث اخلاق پست اخلاق سے باطن صاف ہو جائے تو آدھا ایمان حاصل ہو گیا. اب دوسرے آدھے ایمان کے لیے اس کو جدوجہد کرنی پڑے گی. مگر اگر باطن پاک ہی نہیں ہوگا تو ظاہر اعتبار سے نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، اچھے اعمال بھی کر رہا ہوگا، مگر دل میں جو ہے کسی کے لیے بغض ہوگا، کسی کے لیے عداوت ہوگی، کسی کے لیے کینہ ہوگا، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوگا. دونوں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی کہ ظاہر اعتبار سے لوگ اس کو ایک دیندار سمجھ رہے ہوں گے، مگر باطنی اعتبار سے جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ جنت میں وہ جا سکے. تو مراد اس سے یہ کہ باطن کی طہارت و خبائث اخلاق سے. وَقَانَ نِصْفُ الْآخَرِ تَحْذِيَتُهُ بِشَرَائِفِ الصِّفَاتِ وَأَمَارَتِهِ بِوَظَائِفِ الطاعات. تو جب آدھا ایمان اس طرح سے حاصل ہو جائے باطن کو پاک کرنے کے ذریعے سے، تو پھر باقی آدھا کو کیسے حاصل کرے کہ اب جو ہے وہ صفات حسنہ کو حاصل کرے، اچھے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے، اور جو پروردگار عالم نے اس کے اوپر واجب ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کو وہ پورا کرے. کہ وَبِمَا ذُكِرَ ظَهَرَ، جو بات ہم نے ذکر کی اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ان العلم الذي يحصل من طریق مجادلات الکلامیۃ واستدلالات الفکریۃ من دون تذکیر لجوہر النفس لا یخلو عن القدرۃ والظلم، کہ اگر کوئی قلب کی صفائی کے بغیر علم بھی حاصل کرنا چاہے گا تو ظاہری اعتبار سے ان کے عبارتوں کو تو وہ حفظ کر لے گا، مگر اس کی نورانیت تک کون نہیں پہنچ سکے گا، چاہے جو ہے وہ علم دین ہو چاہے علم دنیا ہو. اگر قلب کی صفائی کی ہوگی تو ہی وہ علم صحیح معنوں میں اسے فائدہ دے گا. ولا یستحق اسم الیقین الحقیقی الذی یحصل للنفوس الصافیہ، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے بعد علم حقیقی آ گیا ہے، چاہے وہ علم کلام کا بڑا ماہر بن جائے، چاہے علم اخلاق کا بڑا ماہر بن جائے، چاہے علم فقہ کا بڑا ماہر بن جائے، حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خود علم اخلاق جو یہ چیز سکھا رہی ہے اس کا بھی بڑا ماہر بن جائے، مگر اس نے اپنے قلب کی صفائی نہیں کی ہے تو صرف یہ کہ ظاہری عبارتوں کو دہرا رہا ہوگا، اس کی گفتگو تو بہت اچھی ہوگی مگر خود اس کا کردار اس کی گفتگو سے مطابقت نہیں کر رہا ہوگا. اس سے قلب کی صفائی جو ہے وہ ہر علم کے حاصل کرنے سے پہلے مہم ہے. تو یہ مستحق نہیں ہوگا کہ علم یقینی علم حقیقی اور یقینی جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو پھر اس کے لیے بعض مثالیں بھی دے رہے کہ مثلا جیسے ایسے افراد بھی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسی علم کے ماہر تو ہیں مگر وہ انتہائی پس ذہنیت رکھتے ہیں، تو علمی اعتبار سے بہت ماہر ہیں مگر ان کی سوچ فقط ظاہری فائدے کے تک محدود ہوتی ہے. یہ ہر شعبے میں دنیا میں بھی اور دین کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شعبے کا ماہر ہے، علمی اعتبار سے جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے علم کے عوض دنیا کی چند چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے نگاہ میں آخرت نہیں ہوتی ہے. ان کے حوالے سے کچھ عبارات ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد.